بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماجی زندگی میں تحائف کے لین دین کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سے تعلقات میں خوشگواری اور استحکام پیدا ہوتا ہے اور آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے اور اس پر خود بھی عمل فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، تہادو فإن الہدیۃ تذہب وہر الصدر۔ یہ ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے، اس کا ترجمہ ہے آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو، ہدیہ دینے سے سینے کی کدورتیں دور ہوتی ہیں۔ تحائف کے لین دین کی اہمیت دوسرے لوگوں کے مقابلے میں پڑوسیوں کے تعلق سے زیادہ ہے۔ قریب میں رہنے کی وجہ سے بسا اوقات شکایتیں اور رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تحائف کے تبادلے سے ان کا ازالہ ہو جائے گا اور دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یا ابا ذر اذا طبخت مرقتن فاکثر ماءھا وتعاہد جیرانکا۔ صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے، یعنی اے ابو ذر، جب تم کوئی شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی بڑھا لو اور اپنے پڑوسیوں کو بھی اس میں سے دو۔ شیخ ابن حبیرہ حنبلی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں، اقتباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک پر ابھارا ہے کہ جب سالن پکائیں تو شوربہ بڑھا لیں اور اس میں سے کچھ پڑوسی کو بھیجیں جس تک اس کی خوشبو پہنچ چکی ہوگی، اور اسے کچھ دینے سے کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوگی بلکہ اس سے حسن سلوک کا اظہار ہوگا۔ یہ حسن سلوک کا کم سے کم درجہ ہے، اس سے بڑھ کر اچھا برتاؤ اور ایثار پسندیدہ ہے۔ اقتباس ختم۔ تحائف کے سلسلے میں ان کی مالیت اہمیت نہیں رکھتی۔ کوئی تحفہ چاہے بہت زیادہ قیمتی ہو یا اوسط مالیت کا ہو یا بہت معمولی ہو، اصل چیز یہ ہے کہ اسے کس جذبے سے پیش کیا گیا ہے۔ بسا اوقات خواتین اس پہلو کو ملحوظ نہیں رکھتی، وہ کوئی تحفہ دینے پر اس وقت آمادہ ہوتی ہیں جب اس کی قابل ذکر مالیت ہو۔ اسی طرح اگر انہیں کم مالیت کی کوئی چیز تحفے میں ملے تو اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے اس پر تنبیہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشاۃ۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے، یعنی کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، خواہ تحفے میں بکری کا کھر ہی دیا گیا ہو۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، اقتباس، اس حدیث میں خاص طور سے عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ محبت و مودت اور بغض و نفرت کے معاملے میں وہ آگے ہوتی ہیں اور ان میں سے ہر ایک میں وہ زیادہ جذباتی واقع ہوئی ہے۔ اقتباس ختم۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شاگرد عروہ سے بیان کیا کہ ہمارے گھر 3 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ عروہ نے دریافت کیا، پھر آپ لوگ کیا کھاتے تھے؟ ام المومنین نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ انصاری پڑوسی تھے، ان کے دودھاری جانور تھے، وہ ان کا دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا کرتے تھے، اسے ہم پی لیا کرتے تھے۔ اقتباس ختم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔